نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ عنکبوت کے آخری 3 رکوع کا مطالعہ کر رہے تھے۔ پہلے رکوع کا ہم نے مطالعہ کیا اور درمیان کے جو 3 رکوع تھے ان میں انباء الرسل کا جو معاملہ اس مضمون کے ساتھ ریلیٹڈ تھا، اس کا جو کرس تھا وہ ہم نے سمجھا، اور پھر اس کے بعد یہ جو آخری 3 رکوع تھے کہ ان حالات میں کرنے کا کام کیا ہے، کہ جب شدید پرسیکیوشن ہو، حالات خراب ہوں تو قرآن حکیم ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سن 4 اور 5 میں جب یہ آیات نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہو رہی ہے، تو اس وقت مسلمانوں کے اوپر شدید پرسیکیوشن تھی، فزیکل پرسیکیوشن، اور اس سے بچا ہوا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی زد میں آتے تھے۔ البتہ صرف فرق یہ تھا کہ یہ جو بڑے لوگ تھے ان کے اوپر کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اپنے خاندان کے آدمی کر رہے تھے، چاہے وہ ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، اس حوالے سے تھی بات، لیکن یہ نہیں تھا کہ کوئی دوسرا آدمی آ کر کوئی دوسرے قبیلے کا یا اس انداز میں پرسیکیوشن والا معاملہ کرے۔ اور اس میں بھی ابھی صبر یک طرفہ معاملہ چل رہا تھا، ابھی جو تھا کہ جھیلو، مار کھاؤ، برداشت کرو، اب صبر یک طرفہ ہے۔ یہ مدینہ میں جب پہنچیں گے تو پھر معاملہ ہوا ہے کہ صبر پھر مصابرت میں تبدیل ہوئی، کہ اب صبر 2 طرفہ معاملہ ہوگا، اور کوئی بھی ریولوشنری موومنٹ جو ہوگی، کوئی تحریک جو نظام کی تبدیلی چاہتی ہے، وہ صبر میں بھی جب تک سبقت نہ لے جائے، صبر میں بھی اپنے مخالفین سے آگے نہ بڑھ جائے تو اس کی کامیابی ممکن نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک پہلو نہیں ہوتا، کئی پہلوؤں سے آگے جو ہے وہ بات کو سمجھنا پڑتا ہے۔ پھر اسی حوالے سے جو اس کی پہلی آیت تھی اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کے اوپر گفتگو ہماری ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ سورہ کاف کی بالکل یہی آیت جو تھی اس پر بھی گفتگو ہو گئی۔ اب اس کا نچوڑ کیا تھا؟ ساری گفتگو جو 2 گفتگویں ہوئی ہیں اس کا نچوڑ یہ تھا کہ دعوت کا جو رخ اور انداز ہو، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، اس میں ایک توازن برقرار رہنا چاہیے۔ یعنی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں معاشرے میں، ایک ان کا ڈیفیکٹو معاملہ ہے، معاشرے کے اندر ایک پوزیشن ہے، ڈی جورو چاہے ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک ڈیفیکٹو پوزیشن ہے، گیون ہے، کنڈیشنز ہیں، کسی نے ان کو بنایا نہیں ہے بلکہ ایک دعوتی تحریک اٹھ رہی ہے، تو اس کا ایک خاص حد تک تو احترام کیا جائے، اس کی ریسپیکٹ کی جائے، لیکن وہ اتنی زیادہ نہ ہو اور توجہ اتنی زیادہ نہ ہو کہ اس سے کچھ اثرات جو دعوت کے اوپر پڑنے لگ جائیں وہ نہ ہو۔ اس میں 3 چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی تھی مختلف انداز میں۔ ایک اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو، اس حیثیت کہ بھئی ہم کوئی شے ہیں نا، کہ جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام ہونے والا نہیں۔ تو ایک معاملہ یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں، جو ایمان لائے ہیں، اگر وہ توازن نہیں ہوگا تو ان کے اندر ایک احساس محرومی پیدا ہوگا۔ تو اس کے اندر یہ توازن رہنا چاہیے کہ اتنا جھکاؤ ادھر نہ بڑھ جائے۔ ولا تعد عیناک، وہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا تھا کہ آپ کی نگاہیں آگے مت بڑھیں، تو یہ توازن۔ اور تیسری چیز جو اس سبق میں ہمارے سامنے آئی تھی کہ
کہ دعوت کی ناقدری نہ ہو، اس کا بھی ایک ویلیو ہے، اس کی بھی ایک ریسپیکٹ ہے، کہ مطلب دعوت کے لیے یہ جو دعوت ہے قرآن حکیم کی دعوت ہے، اس کے لیے اتنے بچھ بھی نہ جائیں، اتنی منتیں بھی نہ کریں کہ اصل میں آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، اس کی عظمت کو پہچانیں۔ لہٰذا اس کا ایک جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کی جو ریسپیکٹ ہے، اس دعوت کی جو ویلیو ہے، وہ بھی برقرار رہنی چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ بڑا مشکل ترین معاملہ ہے، تشدد آسان ہوتا ہے، تشدد پھیلتا بھی جو ہے وہ زیادہ تیزی سے ہے، لیکن کسی شے کا متوازن ہو جانا، اس کو توازن کے اندر رکھنا، یہ بذات خود ایک مشکل ترین معاملہ ہوتا ہے ایک انسان کے لیے۔ اب اس کے بعد یہ جو دوسری آیت ہم نے شروع کی تھی، وَلَا تُجَادِلُوا عَلَى الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس آیت کے پہلے حصے پر بھی ہماری پچھلی دفعہ گفتگو ہو گئی تھی کہ مت جھگڑا کرو اہل کتاب سے الا باللتی ہی احسن، مگر اس طور پر کہ وہ نہایت عمدہ انداز میں ہو، نہایت خوبصورت انداز میں ان سے مجادلہ ہو، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں میں سے کہ جو ان میں ظالم لوگ ہیں، وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی اعتراض نکال ہی لیں گے۔ اس حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کر لی تھی کہ اس کے دو انداز ہو سکتے ہیں، کہ اہل کتاب سے بھی گفتگو ہو تو بڑے اچھے انداز میں ہو، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ دونوں اللہ نے ایک دوسرے کو کینسل کر دیا، اور مفہوم یہ نکل آیا کہ منہ ہی نہ لگاؤ، اور یہ دونوں انداز قرآن حکیم میں موجود ہیں کہ دونوں انداز سے یہ بات جو ہے وہ کی گئی سی۔ اب یہاں سے آگے چلتے ہیں، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي، اور یوں کہو، یعنی اہل کتاب سے جب بات کرنی ہو، اب یہ تمہیدی گفتگو جو پچھلی والی تھی وہ ذرا ذہن میں لے آئیں، اب وہ ساری اس کی حکمت بیان کرنے کے بعد کہا کہ سٹارٹ کیسے کرنا ہے۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي، اور ان سے یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر انزل الینا، جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے ہماری طرف، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف۔ اب یہاں حکمت تبلیغ کا اہم ترین اصول سمجھ لیں کہ اگر کسی کو آپ نے دعوت دینی ہے، بات سمجھانی ہے، تو قرآن حکیم نے اس کا جو بہترین اسلوب بیان کیا ہے، حکمت بیان کی ہے، وہ یہ کیا ہے کہ جب بھی کسی سے بات کریں تو وہ مشترک اسلوب سے کریں، اس کے اور آپ کے مابین جو مشترک چیزیں ہیں، بات وہاں سے، بات اختلاف سے شروع کریں گے تو بات کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گی۔ لہذا جب بھی بات ہو، اور یہ سارے انسانوں میں ہے، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پوری نوع انسانی سے بھی گفتگو، انسانیت مشترک ہے آپ کے اور ان کے مابین، تو انسانیت کی بنیاد پر گفتگو کی جائے۔ ابھی جیسے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح ہے، تو دنیا کی تحریکیں اور تنظیمیں انسانیت کے نام پر اٹھتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ جو قوم مہذب قومیں ہیں جو ذرا آگے ترقی کر گئی ہیں، تو یہ قرآن ہی کی باتیں ہیں اور اسلوب ہیں جو وہ اپناتے ہیں، تو انسانیت کی بنیاد پر۔ اچھا، پھر فطرت کی بنیاد پر، ایسے جیسے ہمارے ہاں بعض اہل علم جو ہیں وہ بات کو اٹھاتے ہیں تو ہمیشہ فطرت کی طرف سے اٹھاتے ہیں۔ اچھا، یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کو پھر بڑی ایک دوسری انتہا تک لے جاتے ہیں، لیکن اسلوب ٹھیک ہے کہ فطرت کی بنیاد پر ہم ایک ہیں، آپ کی فطرت، میری فطرت، جو بھی ہے، کافروں کی فطرت کیا ہے، بنیادی بیسک فطرت ایک ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو بعد میں والدین ہے کہ پھر اسے او یحودان ہی او ینصران ہی او یمجسان ہی والا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح عقل انسانی کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمیں ودیت کی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی کی۔ ایک ہے جسے کہا جاتا ہے نا یونیورسل ٹروتھ، وہ کامن باتیں، تو اس سے ذرا نیچے آئیں گے تو اہل کتاب اور ہمارے درمیان تو بے شمار چیزیں مشترک ہیں، یعنی ایک وہ بالکل جو کٹڈ کافر ہے، ان کے ساتھ بھی ہماری انسانیت جو ہے وہ کے ناطے مشترک بات ہے کہ آؤ انسانیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، انسانیت کے ناطے بات کرتے ہیں، فطرت کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، نیچر جو ہے وہ ہمیں کیا پکار رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔
تو بہرحال قرآن حکیم ہمیں بتا رہا ہے کہ جب بھی کسی سے آپ بات شروع کریں، جب آپ نے دعوت دینی ہو تو وہ کس چیز سے شروع کریں؟ جو اس کے اور آپ کے مابین کامن بات ہے، اس کامن بات کو لے کر آگے چلیں گے تو بات بنے گی، ورنہ بات جو ہے وہ بگڑے گی۔ تو یہاں اہل کتاب کو اس پس منظر کو پھر یاد کر لیں ایک دفعہ کہ جو پچھلی گفتگو میں آ گیا تھا کہ اب چونکہ پرسیکیوشن والا معاملہ بڑا حد سے بڑھ گیا تھا، اور جو فزیکل پرسیکیوشن ہوئی ہے اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اس کا مضمون بھی آگے آ جائے گا، ہم پڑھ لیں گے، کہ جس کے لیے یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے وہ کیا کرے؟ ہجرت کر جائے۔ اب چونکہ ہجرت کر جائے تو اس کا سابقہ پیش آنا تھا، انٹریکشن ہونی تھی پہلی مرتبہ اہل کتاب سے۔ دیکھیں جب تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اہل کتاب سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں تھا، براہ راست کوئی سامنا نہیں تھا۔ وہ تو مدینہ گئے ہیں تو پہلی مرتبہ پھر اہل کتاب سے براہ راست جو ہے وہ ایک انٹریکشن ہوئی ہے، وہاں یہود کے 3 قبائل آباد تھے، لیکن ابھی تو مدینہ میں سن 5 کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں اہل کتاب سے براہ راست ابھی کوئی آپ کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اور اب چونکہ مسلمان کہاں جا رہے تھے؟ حبشہ کی طرف جا رہے تھے۔ اچھا یہ بھی بعد میں کسی درس میں جو ہے وہ بیان کروں گا کہ یہ ہجرت فرض نہیں تھی، یہ بائی چوائس تھی، جبکہ جب مدینہ والی ہجرت کا حکم آیا ہے تو اس مضمون میں جب ہم پہنچیں گے تو وہ فرض تھی، وہ واجب قرار دے دی گئی، بلکہ وہاں تو پھر یہ آ گیا کہ جو آدمی یہ ہجرت نہیں کر رہا اس کا ایمان بھی معتبر نہ سمجھو۔ لیکن ہجرت حبشہ میں ایسا نہیں تھا، وہ تھا کہ جو آدمی برداشت کر سکتا ہے وہ مکہ میں ہی رہے، جس کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے، زمین تنگ ہو گئی ہے، بالکل حالات اس کے لیے بہت خراب ہو گئے، رہنا ممکن نہیں رہا مکہ کے اندر، وہ جائے، اور وہ ضروری نہیں تھا جانا ہر ایک کے لیے، ہر ایک کی اپنی برداشت کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے، لہذا 2 قافلے جو ہے وہ گئے۔ تو اب پہلی مرتبہ چونکہ ایک انٹریکشن ہونے والی تھی اہل کتاب سے، تو مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہے کہ ان سے خطاب کیسے کرنا ہے، گفتگو کا آغاز کیسے کرنا ہے، ان میں اور تم میں بے شمار چیزیں کامن ہوں، جو ابھی کچھ کامن جو ہے وہ چیزیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ سارے اہل کتاب تو قرآن ہمیں کہتا ہے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں، ایسے قسیسین اور روحبان موجود ہیں، اور کہا ایسے ایسے امانت دار لوگ موجود ہیں کہ ڈھیروں سونا ان کے پاس رکھوا دیا جائے تو ایسے امانت دار ہیں کہ واپس کر دیں گے، اور ایسے بھی ہیں ان میں کہ جن کے پاس 1 دینار رکھوا دیں، ما دمتا قائمہ، جب تک آپ ان کے سر پہ کھڑے ہو کر مسلط ہو کر نہیں نکلوائیں گے تو وہ نہیں دیں گے۔ تو یہ ایک بات رہے گی، لیکن گفتگو کا انداز کامن انداز میں شروع کریں۔ اب اسی سے آج کی گفتگو کے حوالے سے سمجھ لیتے ہیں، آج کے حالات کے حوالے سے، کہ ایک زوال پذیر امت یا بگڑی ہوئی امت میں کیسے جو ہے وہ دعوت کا کام کیا جائے، اس سے بھی تو یہی اسلوب نکلے گا۔ اب گریٹر سطح پر دیکھیں تو ایک امت تو موجود تھی نا جو چلی آ رہی تھی، لیکن ان کے اندر ایک بگاڑ اور زوال پیدا ہوا، اب ان کے اندر ایک دعوت کا کام ہے، تو وہی اسلوب اور وہی طریقہ کار آج بھی رکھنا پڑے گا۔ اس بات کو اس انداز میں سمجھیں، ظاہر ہے ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے اوپر وہ لگایا جاتا ہے کہ یہ مشرک ہیں، یہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ مزارات۔ اچھا اوپنلی کوئی بھی آدمی اس شرک کا دعویٰ نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی جواز، کوئی نہ کوئی راستے وہ نکالتے ہیں۔ اچھا اوپنلی کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہیں میں مشرک ہوں، میں شرک کر رہا ہوں؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستے تلاش کرے گا۔ اچھا اسی میں ہم لوگ بھی کچھ اس حوالے سے جذباتی ہو کر متشدد ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن کا اسلوب کیا ہے ذرا اس کو سمجھیں، جب اس امت میں بھی یہ کام کرنا ہوگا تو ان کے ساتھ بھی مشترکہ پوائنٹ سے بات شروع کریں گے۔ جب آپ بات شروع کریں گے تم مشرک ہو، تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، تو یہ بات بنے گی تھی۔ اور اس کا احسن سب سے طریقہ میں نے شاید پہلے بھی رمضان سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، دروس قرآن کے ساتھ، ترجمہ قرآن کے ساتھ، تو وہ آٹومیٹیکلی، یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی کو کیا اس میں اعتراض ہو سکتا ہے، تو وہ خود بخود آہستہ آہستہ وہ چیزیں منیمائز ہونا شروع ہو جائیں گی۔
لیکن یہ معاشرے کی جو الرجیز ہوتی ہیں یہ تقریباً الرجی بن جاتی ہے اس انداز میں کہ اب جب آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس بات کو تو کہتا ہے اچھا میں اور کر کے دکھاؤں گا، تم کر لو جو کرنا ہے، وہ پھر بندہ اور اکڑ جاتا ہے اور ان چیزوں کے اوپر۔ تو وہ جو معاشرے کے اندر ایک مسلمان معاشرے کے اندر بھی اختلافات ہیں، جو برائیاں ہیں، تو بات وہاں برائی سے اور اختلاف سے جب دعوت دینی ہو، ایک ہے دیکھیں قانون کا نفاذ، اس کی بھی بات نہیں ہو رہی، ایک ہے کہ جب آپ قرآن کی دعوت، دین کی دعوت، یہ جب اسلوب اختیار کر رہے ہیں اور معاشرے میں یہ تعلیم دے رہے ہیں تو وہ کامن پوائنٹ سے بات کریں۔ برے سے برے آدمی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خیر اور اچھائی کا پہلو ہوتا ہے، دنیا کا برے سے برا ترین آدمی کوئی نہ کوئی ہوگا۔ ایک ڈاکو سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ میں بچوں کو ذرا نیک بنانا چاہتا ہوں، اچھی تعلیم دلانا۔ ڈاکو بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ ڈاکو بنے، وہ بھی چاہے گا کہ وہ نیک ہو، اچھا ہو۔ تو نیکی اور اچھائی کی رمق ان کے اندر بھی ہوتی ہے، حالات نے یا کسی واقعات نے انہیں اس جگہ پر پہنچا دیا ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے کسی کو کمتر نہ سمجھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے شمار وہ لوگ بھی تھے کہ کس قدر جرائم میں ملوث تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں، جڑے ہیں۔ ان میں سب سے اہم ترین تو آپ سمجھ لینا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے ایمان لانے سے پہلے؟ یہ ڈاکو گری کا ہی پیشہ تھا نا، اور جب وہ ایمان لائے ہیں تو ان سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار کون ہوگا؟ جن کو آپ کہہ لیں کہ تشبیہ دی جا رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو بہرحال اسی طرح ہمارے ہاں دو طبقات کے اندر زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے، دیوبندی اور بریلوی، حالانکہ دونوں کی ساری چیزیں کامن۔ فقہ کی بات کریں گے، فتویٰ کی سب کامن ہے۔ فقہ تو ایک ہے، دونوں فقہ حنفی کے پیروکار، کتابیں ایک، عقائد کی کتابیں، تفصیلات اور جزیات میں جا کر کوئی مسئلہ آتا ہے، لیکن ٹینشن کتنی ہے۔ اچھا اسی طرح اہل حدیث حضرات کے ساتھ دیکھ لیں تو ساری کی ساری ٹینشن ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے وہ رفع یدین پر یا امین بالجار پر، باقی ساری چیزیں تو کامن ہی ہے۔ تو ہماری تقریباً آپ کہہ لیں 95% یا 99% چیزیں کامن ہوتی ہیں اور ہمارا اختلاف وہ 1-2% ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے دین کی بات کرنی ہے، اقامت دین کی بات کرنی ہے، تو یہ جو دین کے نفاذ کی جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں انہیں ان اختلافات سے بچنا اور انہیں ڈائریکٹ ان کامن چیزوں اور بڑی چیزوں کی طرف سے دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو اس سائڈ پر لانا۔ پھر یہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پر جب وہ بڑا کاز اور مقصد آ جائے گا تو پھر یہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پر منیمائز ہوتی چلی جائیں گی اور ایک دوسرے کے لیے وسعت اور گنجائش نکلنی شروع ہو جائے گی کہ میرا بھائی اگر یہ کوئی رفع یدین بھی کر رہا ہے تو یہ بھی کوئی اتنا غلط کام اور کفر والا نہیں کر رہا، بلکہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہی ہے، دین میں اس کی گنجائش بھی موجود ہے۔ بلکہ وہ کہا جاتا ہے کہ بر عظیم پاک و ہند میں اہل حدیث کے جو عقل کل کہلاتے ہیں ڈاکٹر نذیر احمد دہلوی، جنہوں نے یہ سارا کام حدیث کا ہندوستان میں شروع کیا، اور پھر بعد میں عبدالحق محدث دہلوی، تو ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ سر سید احمد خان وہ دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ واقعہ کسی نے سنایا کہ سر سید احمد خان جو تھے نا ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، نماز میں کہیں اکٹھے ہو گئے، ان کا بھی کہیں دہلی آنا ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے رفع یدین نہیں کی، تو مسجد سے نکلے، انہوں نے کہا حضرت آپ کی کتاب پڑھ کے تو میں نے شروع کی ہے اور دلائل آپ نے اتنے مضبوط دیے ہیں، سمجھایا ہے، تو آپ خود نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو یہ جامع مسجد دہلی کے اندر اکثریت حنفیوں کی ہے، یہاں میں اکیلا کروں گا تو یہ فتنہ پڑ جائے گا، میں قائل اسی کا ہوں۔ تو جن لوگوں کے اوپر پھر بڑے مقاصد ہوتے ہیں پھر وہ یہ والی چیزوں کے اندر کیا ہوتے ہیں، پھر وہ شدت پھر اختیار نہیں کرتے جاتی، تو یہ پھر اس انداز میں چیزیں کامنلی نیچے آتی ہے۔ تو بہرحال قرآن حکیم میں یہ حکمت تبلیغ جو ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ جب بھی بات شروع کریں گے تو وہ کامن پوائنٹ سے شروع کریں گے، جب بھی کسی کو دعوت دینی ہو، سمجھانا ہو،
اب درس قرآن کی آپ دعوت دینے جائیں اور وہاں شرک اور بدعت اور قبر پرستی کی بات شروع کریں کہ آؤ میں سمجھاؤں گا، تو وہ شاید نہیں بات بنے گی، جبکہ آپ ڈائریکٹ کہیں کہ قرآن سے کیا اعتراض ہے، آؤ ادھر کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جو بات جو ہے وہ ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ بہرحال تفصیل زیادہ ہو رہی ہے، اس حوالے سے آج میرا تھا کہیں آگے پروگرام، تو میں چاہ رہا تھا کہ کسی طرح 6:45 بجے فارغ ہو کر نکل جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ مس ہو۔ کل یہاں کوئی تقریب تھی تو اس وجہ سے پروگرام ہم نے شفٹ کیا، تو طارق صاحب نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا گنجائش نکال لیتے ہیں، مس نہیں کرتے، لیکن پھر میں تاکہ آگے بھی موو کر سکوں۔ بہرحال تو فرمایا وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور کہو تم ان سے اس انداز میں بات کرو کہ آمنا بالذی، ہم ایمان لائے اس چیز پر، انزل الینا، جو کچھ کے نازل کیا گیا ہماری طرف، وانزل الیکم، اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، اور اصل معاملہ کیا ہے کہ ہمارا بھی اور تمہارا بھی الہ جو ہے وہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مشرک ہیں، ان مشرکین مکہ کے تو بے شمار الہ ہوں گے، لیکن تمہارے اور ہمارے الہ میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ خاص کر یہودیوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کے ہاں اور ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں، بلکہ اگر وہ سب سے زیادہ کامن چیزیں اگر نکالی جائیں گی تو وہ سب سے زیادہ یہودیوں اور مسلمانوں میں نکلیں گی، عیسائیوں میں بھی کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جتنی مماثلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی کسی اور کی نہیں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، اور ایک امت تشکیل پائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب ہے لیکن صاحب شریعت نہیں ہے، اور پھر ان کے ساتھ وہ حالات و واقعات نہیں ہوئے، وہ تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، جوانی کے عالم میں رفع سماوی ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات بڑے کم ہیں اور چیزیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب کتاب ہے اور صاحب شریعت بھی ہے۔ تو بہرحال وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم نے تو اسی کے لیے اپنی فرما برداری کر لیا، ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے آگے سر جھکایا ہے۔ یعنی جس خدا کو تم مانتے ہو، الہ کو تم مانتے ہو، ٹھیک ہے آگے شرک ہو گیا، انہوں نے اللہ کا بیٹا بھی بنا لیا، لیکن اوپر الہ تو ہے نا۔ تو جس الہ کو تم مانتے ہو اسی الہ کو ہم مانتے ہیں، ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے۔ اور اس وقت تک معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب عیسائیوں کے اندر یہ بات تھی بھی تھی، جیسے نجاشی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اس طرح کا معاملہ عقیدہ نہیں رکھتا تھا، نہیں مانتا تھا۔ تو جہاں حبشہ میں یہ جا رہے تھے وہاں شاید اس طرح کی معاملہ تھا بھی تھی۔ تو ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کا حکم مانتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب۔ یہ جو وَكَذَلِكَ ہے اس کو سمجھیں کہ یہ قرآن کوئی نئی کتاب نہیں ہے، کوئی نیا سلسلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کہ یہ کتب کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اب یہ ذرا ان سے جو بات کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، تو وہ کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یعنی جس سلسلے میں تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، یہ اسی سلسلے کی ایک کتاب ہے، لیکن اب یہ کامل ہے، اب یہ مکمل ہو گئی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ کہلوایا گیا، وَلَوْ كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، میں کوئی نیا رسول تھوڑا ہی ہوں، مجھ سے پہلے کئی رسول آئے اور کہیں گئے۔ ہاں البتہ میں اس سلسلہ رسالت کی، وہ جو گولڈن چین ہے، وہ جو سنہری زنجیر ہے سلسلہ رسالت کی، میں اس کی آخری کڑی ہوں۔ فرق اتنا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کتابیں نازل کرتے رہے، تمہیں کتابیں دی ہیں، یہ سارا معاملہ ہو اسی انداز میں یہ ساری کی ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے انزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ کو یہ نازل کیا آپ پر یہ کتاب جیسے ہم پہلے نازل کرتے رہے، یعنی بالکل اپنے آپ کو اس سے علیحدہ مت سمجھے۔ اچھا، اسی سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بعض اوقات دوسرے لٹریچر کی اور چیزوں کی نفی کر دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار قرآن پڑھو، ادھر وہ کہتے نہیں ہے فضائل اعمال کھول کے پڑھ لو،
اب مسئلہ کیا بنے گا؟ اچھا بریلویوں میں چلے جائیں تو انہوں نے فیضان سنت، ادھر اگر فضائل اعمال ہے تو ادھر فیضان سنت ہے، وہ رکھتے ہیں اپنی مسجدوں میں، وہ کھولتے پڑھتے ہیں. تو فرق کیا رہے گا؟ فرق اس بات کا ہے جو سمجھنے اور سمجھانے کا ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کتابوں کے اندر ہدایت نہیں ہے. وہ فضائل اعمال ہو، فیضان سنت ہو، ہدایات ان کے اندر بھی ہے. بالکل اسی طرح سے ان کو بھی سمجھا جائے گا کہ جیسے تورات اور انجیل کے اندر بھی ہدایت تھی کہ نہیں. انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی. یہ تو نہیں تھا کہ اس میں ہدایت نہیں تھی، کوئی آپ کے لیے کوئی رہنمائی نہیں تھی. لیکن قرآن حکیم کیا ہے؟ کامل ہدایت. یہاں الہدا ہو گیا، وہ ہدایت آتے آتے یہاں کیا ہو گئی؟ الہدا بن گئی. وہ ہدایت اتمام بھی ہو گیا، اس کا کمال بھی ہو گیا. اسی طرح یہ ساری کتابیں بھی کیا ہوں گی؟ یہ ساری کتابیں بھی جزوی ہدایت پر ہوں گی. یعنی جو ان کا صحیح مقام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یہ ساری جزوی ہدایت ہوگی، جبکہ قرآن حکیم کیا ہے؟ کامل ہدایت ہے. تو نفی اس کی بھی نہ کرے لیکن اور بہتری کی طرف پھر دعوت دے. بھائی تمہاری تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، ان میں بھی تحریفیں ہو گئی، انسانی عمل دخل شامل ہو گیا. ادھر بھی انسانی عمل دخل شامل ہو گیا. اب یہ ہے کتاب، اور یہ اسی سلسلے کی ایک سنہری زنجیر ہے، ایک کڑی ہے. فالذین آتیناہم الکتاب، پس وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، جن کو ہم نے کتاب دی ہے. اچھا یہاں بھی ذرا جب تعریف کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے نا اہل کتاب کی، تو اس کو بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ صیغہ کون سا لاتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے. اچھا جب ذرا ان کی کھچائی کرنی ہوتی ہے تو معروف کا صیغہ، یہ معروف کا صیغہ ہے، وہ مجہول کا صیغہ اللہ تعالیٰ لاتے ہیں. اوت الکتاب ان الذین، وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، غلطیاں کی. اور جب ان کی کوئی تعریف اور بہتری والی اچھائی والی باتیں کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہ ان اہل کتاب کی گویا کہ تعریف ہو رہی ہے کہ بہی یؤمنون بہی، یعنی وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں یا لاتے ہیں، دونوں اس کے معنی ہیں. بلکہ دونوں معنوں میں فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ وہ پہلے سے اس کتاب پر ایمان رکھتے تھے. ہاں، کیوں پہلے سے رکھتے تھے؟ ان کی کتابوں میں یہ پیشن گوئی موجود تھی، اور وہ اپنی کتاب پڑھتے ہوئے کہ ایک آخری نبی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ جیسے تورات کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ جیسا اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجیں گے اور جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالیں گے. بات تو آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح باتیں کی. جیسے حواریوں نے پوچھا، اب ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی ہائر لیول کے لوگ ایمان نہیں لائے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ دین اس سطح پر اقامت کے درجے میں نہیں گیا، بلکہ ان کے اوپر وہ جو بھی ایک اس طرح کے ذہین لوگ یا مقتدر طبقے میں سے کوئی نہیں آیا. جبکہ یہ لوور لیول میں سے جو لوگ آئے ہیں، ایمان لائے ہیں، تو اسی لیول پر پھیلا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان سے گفتگو کرتے، بات کرتے، سمجھاتے. اچھا ایمانی لیول میں نہ سمجھے، میں دنیا کے اعتبار سے کروں، ایمانی لیول تو ان کا بھی بہت ہائی ہوگا، لیکن دنیا کے اعتبار سے ان کا وہ مقام اور مرتبہ دنیا میں نہیں تھا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ فلما حسا عیسیٰ، خود قرآن نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان کے کفر کو، کہ بنی اسرائیل کے یہ علماء، یہ بڑے بڑے جو ہیں، یہ میرے اوپر ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں چھوڑا ہے، اور وہ گلیلیو جھیل جو ہے اس کے کنارے گئے،
اور وہاں دھوبی کپڑے دھو رہے تھے، اور ان سے کہا کہ آؤ کپڑوں کے دھونے والوں، میں تمہیں انسانوں کا میل چل صاف کرنا سکھاؤں۔ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں، پھر مچھروں سے خطاب کیا، آؤ میں تمہیں انسانوں کا پکڑنا سکھاؤں کہ انہیں پکڑ کر کس طرح ہدایت کی طرف اور اللہ کی طرف لے کر آؤ۔ اور اب اس کے جو نتائج تھے وہ کیا ہو سکتے تھے کہ تم میں سے جو آنا چاہتا ہے ادھر وہ سمجھ لے کہ اپنی صلیب ساتھ لے کر آئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے۔ تو اب جب اس لیول پر معاملہ ہوا تو ان کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہائر لیول پر تو انہیں سمجھنا مشکل ہو جاتا۔ تو انہوں نے سوال بھی کیا، انجیل میں بھی ہے کہ آقا آپ بہت زیادہ تمثیلوں میں کیوں بات کرتے ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ تماثیل جو ہے وہ انجیل میں آئی کہ آپ اکثر مثالوں سے اور تمثیل سے وَيَضْرِبُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، قرآن حکیم میں بھی تمثیلیں آتی ہیں، تو وہاں آپ ان تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایک جواب تو اس کا یہ دیا تاکہ ہر آدمی اپنی ذہنی لیول پر اس کو سمجھے، وہی سمجھے کہ جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے اس کو اس لیول پر سمجھے۔ اور دوسرے کہا کہ ابھی تم اس کا تحمل نہیں کر سکو گے، جب وہ فارکلید آئے گا یعنی انسانی لیول اور ذہن وہاں پہنچے گا تو جب وہ تمہیں سمجھائے گا تو تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو وہ گویا ان کے اندر دلوں میں وہ ایمان موجود تھا اس کتاب کے اوپر، وہ ایمان رکھتے تھے اس کتاب کے اوپر۔ اب وہ ظاہر پریکٹیکلی ظاہر ہوا یا نہیں وہ دوسری بات ہے۔ اور اسی میں اس کو پچھلے کے ساتھ بھی جوڑ لیں، قرآن حکیم نے جو صدیقین کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں کہ ایک فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ سورہ لیل میں، کہ وہ شخص کے جو بخیل نہیں ہے، جود و سخا ہے اس کے اندر، دیتا ہے، سخی ہے، اور دوسری بات کہ لاپرواہ نہیں ہے، بچ بچ کر چلتا ہے، دوسروں کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھتا ہے، اور جو سب سے بڑا وصف ہوتا ہے اس کے اندر وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، صحیح بات کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ وہ کسی برے سے برے آدمی، ڈاکو اور بدماش کے منہ سے بھی اگر صحیح بات نکلے تو وہ اسے بھی کہتا ہے کہ بات تم ٹھیک کر رہے ہو، اور اگلے آدمی کا دل بھی مائل ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ آدمی ایسا نہیں ہے، ضد میں اور نفرت میں ہی نہیں ہے، جو صحیح بات ہے اس کو کر بھی رہا، اس کو مان بھی رہا۔ تو کبھی بھی کوئی آدمی کوئی بھی ہو، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر صحیح بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کافر ہے، بلکہ اگر وہ صحیح بات ہے اس کی تو ماننی چاہیے، عدل اور انصاف والی بات ماننی چاہیے۔ وہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے دوسری یہی تھی کہ میں ہر حال میں عدل والی بات کیا کروں، چاہے میں خوشی میں ہوں، چاہے میں غصے میں ہوں، غم میں ہوں، چاہے میرے جذبات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، میں بات کیا کروں؟ عدل۔ بہرحال تو فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ ایمان رکھتے بھی ہیں، اور اس کا یہ ترجمہ بھی ہو جائے گا کہ وہ ایمان لاتے بھی ہیں اس کے اوپر۔ تو بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو پھر اس کے اوپر ایمان لائے بھی۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں بھی ایسے ہیں کہ جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ جو مشرکین مکہ ہے ایسا نہیں ہے، ان کے پاس ٹھیک ہے کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی اس طرح کسی آپ کہہ لیں کہ چیزوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے کہ کوئی ان کے پاس قانون ہو، شریعت ہو۔ اس حوالے سے دنیا میں یہودی بڑے متمدن، سویلائزڈ، اور بڑا ان کا ایک مقام تھا کہ دیکھیں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہودیوں کے پاس کیا تھا؟ ایک قانون اور شریعت موجود تھی نا، ایک لا، ایک ضابطہ اخلاق، ایک ضابطہ حیات، یہ ساری چیزیں کمانڈمنٹس موجود تھی۔
تو لہٰذا لوگ انہی سے فتوے لیتے تھے، انہی سے پوچھتے تھے۔ تو بہرحال قرآن حکیم میں، بلکہ سورہ اعراف میں ابھی میں دیکھ رہا تھا، وہ آیات میرے سامنے نہیں چڑھی، کہ وہاں ان میں بڑی تعریف بھی کی گئی تھی کہ وہ لوگ کہ پھر جو ہماری ان آیات اور احکامات کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتے تھے، ان کی ایک چودراہٹ تھی، اور پھر انہوں نے صبر کیا اس کے اوپر، کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان میں وہ نیک لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی اس حیثیت کے اوپر صبر کیا اور ایمان لے آئے۔ ظاہر اپنی حیثیت، دنیا میں جو مقام اور مرتبہ تھا، اپنی انا کی قربانی دی، اپنے جذبات کی، اپنی حیثیت کی قربانی دی، اور وہ ایمان۔ تو ان مکہ والوں میں بھی ایسے ہیں کہ جو ایمان اس پہ رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کا معاملہ بھی ہے کہ ان کی فطرت سلیمہ جو ہے وہ انہیں اس طرف گائیڈ کرتی ہے، پکارتی ہے۔ اصل فیصلہ تو انسان کا اپنے اندر ہوتا ہے نا، کہ کیا کرنا ہے اس نے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری ان آیات کا مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ یہاں کفر کا معاملے جو ہے وہ ناشکرے ہیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی آسائشیں انہیں نصیب ہیں، اور اس کے باوجود وہ ادھر آنے کو تیار نہیں ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہدایت جب ان کے سامنے آ گئی ہے تو یہ اس کے انکاری ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ اس قرآن حکیم کی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، ویسے تو یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن حروف مقطعات کے بھی جن لوگوں نے ذرا مانے یا سمجھنے یا یہ چیزیں کی ہیں عبرانی زبان سے یا اس سے، تو کہتے ہیں کہ یہ نون سین آتا ہے انسان کے لیے۔ یاسین، اے سید ولد آدم، اے انسان کامل، اے انسانوں کے سربراہ، یہ اگر وہ یاسین کے معنی۔ ویسے تو یہ اس کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے، لیکن جن لوگوں نے، میں نے کہا کچھ نہ کچھ مفہوم اخذ کرنے، یاسین والقرآن الحکیم، تو اے انسان کامل، والقرآن الحکیم، اور قسم ہے اس حکمت برے قرآن کی، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے، یعنی آپ کی سب سے بڑی گواہی رسالت کی کون دے رہا ہے؟ قرآن۔ علی صراط مستقیم، اور یہ جس راستے کی آپ دعوت دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ جو لوگوں کو بلا رہے ہیں اس طرح، تو اس میں کوئی مغالطہ نہیں، آپ بالکل صحیح راستے پر ہیں۔ اب اس حوالے سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے کہ جس کے اوپر یہ ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اس حوالے سے تمہیں کیوں شکوک و شبہات ہو رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اس شک کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے؟ تو وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اور میں تو نہیں تھا کہ تمہارے سامنے کو کتاب پڑھتا تھا۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ میں کو دانے ہاتھ سے لکھتا تھا۔ کیا اس کے مطلب کو سمجھیں؟ ایک ہے کہ آدمی کی ذرا مزاج ہوتا ہے، شعر کہتے کہتے شاعر بن جاتا ہے، بچپن سے کہہ رہا ہو، کوئی اسکول کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں ڈیبیٹر تھا، شاعر تھا، تو ہوتے ہوتے پالش ہو گیا۔ اسی طرح کوئی مضامین لکھتے لکھتے ذرا مضمون نگاری ہو، یا وہ جو ہمارے ہاں اخبارات کے اندر جو ہے کالم نگاری ہو، لکھتے لکھتے آدمی من جاتا ہے، تو منجا ہوا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا لکھاری ہے یا کالم نگار ہے۔ تو ایسا تو معاملہ نہیں ہوا۔ میری 40 سال کی زندگی اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے کبھی کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں کی، کہیں کوئی لکھا نہیں ہے، لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں، اس انداز میں جو دنیا کا انداز ہے مروجہ طریقہ کار ہے، اس میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ میری سابقہ زندگی 40 برس کی یہ گواہی دیتی ہو کہ یہ سارا کام میں نے کیا ہو۔ تو اگر ایسا ہوتا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، تو اگر میں کوئی اس سے پہلے کتاب پڑھتا ہوتا، وہ تمہیں پڑھ کر کوئی سناتا۔ ہمارے ہاں وہ دیہاتوں میں جب یہ ٹی وی وغیرہ نہیں تھے تو آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے سردیوں کی بڑی لمبی راتیں ہوتی تھی،
تو وہ سارے اپنے اپنے علاقوں میں کسی ایک گھر میں جمع ہوتے تھے، بھائی رات اب کیسے گزرے، مغرب کے وقت تو رات ہو گئی، تو کہیں وہ سیف الملوک پڑھی جاتی تھی، کہیں وہ سونی مہیوال کا قصہ، کہیں اسی طرح جو ہے وہ، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ بھی پڑھا جاتا تھا۔ جہاں ذرا زیادہ تھوڑا اچھائی یا جسے کہیں کہ ایجوکیٹڈ معاملہ زیادہ تھا، وہاں یہ آپ کہہ لیں قصص الانبیاء، اس کا ایک مطالعہ ہوتا تھا۔ تو بہرحال تو وہ بھی کیا ہوتا تھا، وہ کوئی ایک گاؤں میں آدمی مشہور ہوتا تھا کہ جو ذرا بڑی اچھی لین سے اور خوبصورت آواز سے اس سیف الملوک کا جو ہے وہ ایک پڑھا جاتا تھا مطالعہ۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ میری 40 سالہ زندگی میں ایسا ہوا ہو، اور ولا تخطہ بیمینک، اور نہ یہ کہ میں نے کوئی دانے ہاتھ سے لکھتا ہوا پایا گیا ہوں، تم نے دیکھا ہو کہ میں کوئی لکھ رہا ہوں، کوئی پریکٹس کر رہا ہوں، نہیں۔ اذا لارتاب المبطلون، تو تب تو یہ جھٹلانے والوں کو کوئی شک ہو جاتا، یعنی شک کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی تھی کہ میری سابقہ زندگی میں یہ کوئی پریکٹس رہی ہوتی۔ جیسے فرد لودھی صاحب ہیں، تو یہ بھی اسے کہتے ہیں کہ پریکٹس کرتے کرتے آدمی بڑا وکیل بنتا ہے نا، تو یہ ایک دم آئے اور سپریم کورٹ کے وکیل ہو تو کہہ سکتے ہیں نا کہ میں تو، میری پاکیہ زندگی تو وکالت سے خالی ہے، تو یہ تو وہ کوئی وکالت خاص ہی مجھے ملی ہے، تو نہیں، یہ پوری، تب تو شک کرنے والوں کو کچھ شک ہو جاتا۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ کیا ہے، یہ آیات بینات ہیں، بڑی واضح آیات ہیں، روشن آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینے میں کہ جنہیں کہ علم دیا گیا ہے۔ اب وہی بات آئی کہ ان لوگوں کے سینوں میں کہ جنہیں کہ علم دیا گیا ہے، یہ آیات موجود ہیں۔ ان کے اہل علم ان ساری آیات کو جانتے تھے، آخر ان میں بھی تو الفاظ ہوں گے نا تورات کے، انجیل کے، یا پرانے جو صحف چلے آ رہے ہیں، تو ان کے سینوں میں تو یہ چیزیں موجود ہیں، یا اس کو عام انداز میں لیں تو فطرت انسانی تو گواہی دے رہی ہے نا، آپ کی فطرت میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جس کی کہ دعوت قرآن حکیم دے رہا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، تو فطرت میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، ان چیز لوگوں کے دلوں کے اندر، ان کے سینوں کے اندر اس کی دعوت، اس کا پیغام موجود ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت، جو اس نے کہا گویا یہ بھی میرے دل میں، تو یہ قرآن حکیم فطرت کی وہ آواز ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری ان آیات کا مگر وہی لوگ جو بڑے ظالم ہیں۔ ظالم بھی یہاں دونوں معنوں میں، ایک وہ ظالم کے جو شرک کرتے ہیں، ایک ہے کہ وہ شرک کی بنیاد پر انکار کر رہے ہیں، اور ایک ہے کہ جو زیادتی اور ہٹ دھرمی کے اوپر اتر آئے کہ ہر حال میں مخالفت کرنی ہی کرنی ہے۔ تو یہ جو ظالم لوگ ہیں، یہ ہے کہ پھر ہماری ان آیات کا انکار کر رہے ہیں، ورنہ کہ ان کے دل جو ہے اس کے اوپر گواہی دیتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر اس کی گواہی موجود ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتری ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ یہاں نشانی سے مراد یہ ہے کہ اسی معجزات، کہ جیسے سابقہ انبیاء کو معجزے دیے گئے تو آپ کو ایسے معجزے کیوں نہیں دیے گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ انبیاء آتے تھے، کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ اٹھنی کا معجزہ لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ عصا کا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے تھے، تو آخر یہ معجزہ کیوں نہیں دکھا؟ اس کا جو جواب ہے جو دیا گیا اس کو سمجھ۔ پہلی بات یہ کہی گئی، قل انما الآیات عند اللہ، یہ ساری نشانیاں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ کسی نبی کا کوئی اختیار نہیں تھا یہ معجزے دکھانے، یہ سارے کے سارے انہیں کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے تھا۔ پہلی بات تو یہ آ گئی، یہ جواب آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہے وہ نشانیاں دکھاتا ہے۔ اب اس کی حکمت میں یہ طے ہوا کہ یہ نشانیاں نہیں دکھائے گا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی، بلکہ آیات کے ذریعے پڑھ لیتے ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں نہیں ہوں مگر کھلا خبردار کرنے والا۔ جو رسالت کا مقصد ہے، رسول آتے ہیں، نشانیاں آتی ہیں، تو اس سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبردار کر دینا۔ تو میں ہوں کھلا خبردار کرنے والا تمہیں، اور یہ رسول اس لیے تو نہیں آتے کہ آ کر دنیا میں معجزے دکھائیں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب،
تو کیا ہے، اب دوسرا جواب یہ دیا گیا. پہلا جواب تو یہ دیا گیا کہ یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ جب چاہے دکھائے کرے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن. اور بھی آپ کے بے شمار معجزے ہیں جسے خرق عادت کہتے ہیں کہ ہوئے ہیں، لیکن اصل میں معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ثبوت کے طور پر یا مطالبے کے طور پر پیش کیا جائے. جیسے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گواہی کے طور پر جا کر کہا کہ میں تمہیں نشانی نہ دکھاؤں جو میرے رب نے مجھے دی ہے، اور پھر وہ نشانی جب ہوتا تھا دکھاتے تھے، مطالبہ ہوتا تھا یا دوسری بات ہوتی دکھاتے تھے. وہ ایسا تو نہیں تھا. ایک یہ ہے کہ تھوڑا کھانا تھا، برکت پڑ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور پھر وہ بے شمار آدمیوں کو، 2 آدمیوں کا کھانا بھی 20 آدمیوں کو پورا ہو گیا. تو یہ واقعات تو بے شمار ہیں. لیکن ایک وہ شے تھی کہ رسالت کی گواہی کے طور پر کوئی مطالبہ پیش کیا گیا ہو، کوئی معجزہ پیش کیا ہوگا، ایسا نہیں. وہ صرف یہ ہے کہ جسے کہا گیا اولم یکفہم، تو کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے نازل کی ہے آپ کے اوپر کتاب. اب اس کو اس پچھلی بات کے ساتھ بھی جوڑ لیں کہ نہ یہ اس طرح لکھتے تھے، نہ کوئی پریکٹس کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جو کتاب دی ہے، تو یہ کیا لوگوں کے لیے سوچنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یتلا علیہم، جو ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے. ان فی ذالک لرحمہ، یقیناً اس میں کیا ہے؟ رحمت ہے، و ذکرہ، اور یاد دہانی ہے. انسانی فطرت کے اندر جو چیزیں ہیں وہ پردے ہٹا کر اس کی یاد دہانی کرائی گئی ہے. لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے. آج بس یہی اکتفا کرتے ہیں، پھر اسی آخری آیت کو لے کر پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. اور یہ ساری اس لیے ہو رہا ہے کہ قرآن حکیم کی اہمیت اور اس کی عظمت جو بیان ہو رہی ہے کہ صبر کا سہارا اب کیا ہے تمہارے پاس. اس مضمون کو سارے چونکہ گریٹر مضمون کے ساتھ جب جوڑیں گے، یہ ساری پڑھ کے ہو رہے ہیں، یہ سارا سہارا دیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے سہارا کیا ہے؟ قرآن حکیم. اصل سہارا تو کیا ہے؟ اللہ کی ذات. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور اس سہارے کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن حکیم، اللہ سے تعلق جوڑنا.